13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں شمال مغربی ایشیا کی چراگاہوں سے ایک ایسا بگولا اٹھا جس نے دنیا کی بنیادوں کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ چنگیز خان کی سفاک دانش کی رتھ پر سوار منگول موت اور تباہی کا ہرکارہ ثابت ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بعد شہر، علاقے کے بعد علاقہ اور ملک کے بعد ملک ان کے آگے سرنگو ہوتے چلے گئے۔ محض چند اشروں کے اندر اندر خون کی ہولی کھیلتے، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرتے، ہنستے بستے شہروں کی راکھ اڑاتے، چنگیز خان کے جرنیل بیجنگ سے ماسکو تک پھیلی دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی متصل سلطنت کے مالک بن گئے۔ اپنے عروج کے دور میں منگول سلطنت 3 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ آج اس علاقے کی کل آبادی 3 ارب نفوس پر مشتمل ہے، لیکن چنگیز خان کی کامیابیاں صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھی۔ ایک اور میدان میں بھی اس کی فتوحات اتنی ہی حیرت انگیز ہیں۔ چند برس پہلے ایک جینیاتی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ سابق منگول سلطنت کی حدود میں رہنے والے 8% کے قریب مردوں کے وائی کروموسوم کے اندر ایک ایسا نشان موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ منگول حکمران خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس تحقیق سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا میں تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ مرد یا دنیا کے مردوں کی کل تعداد کا 0.5% ایسے ہیں جن کے خون کا رشتہ اوپر جا کر چنگیز خان سے جا ملتا ہے۔ پاکستان میں یہ مخصوص نشان ہزارہ قبیلے کے افراد کے DNA میں پایا جاتا ہے جو ویسے بھی خود کو منگول کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مغل، چغتائی اور مرزا ناموں والے بعض لوگ بھی اپنے آپ کو منگول نسل کا بتاتے ہیں۔ کسی ایک شخص کی اتنی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ جینیاتی تحقیق اپنی جگہ، اس بات کے تاریخی شواہد بھی پائے جاتے ہیں۔ چنگیز خان نے خود درجنوں شادیاں کی اور ان کے بیٹوں کی تعداد 200 بتائی جاتی ہے۔ پھر ان میں سے کئی بیٹوں نے آگے جا کر حکومتیں قائم کی اور ساتھ ہی ساتھ وسیع و عریض حرم رکھے جہاں ان کی بڑی تعداد میں بیٹے پیدا ہوئے۔ مشہور تاریخ دان ملک عطا جوینی اپنی کتاب تاریخ جہاں کشائی میں چنگیز خان کی موت کے صرف 33 سال بعد لکھتے ہیں، اس وقت اس کے خاندان کے 20,000 افراد عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ ایسا نہ ہو اس کتاب کے قارئین اس کے مصنف پر مبالغے کا الزام لگا لیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ اتنے مختصر وقت میں ایک شخص کی اتنی زیادہ اولاد کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر ہمارا سامنا تاریخ کی ایک حیران کن اور انوکھی ستم ظریفی سے ہوتا ہے۔ جب چنگیز خان کی عمر 60 برس سے تجاوز کر گئی تو انہوں نے اپنے خیمے میں اپنی پہلی بیوی اور ملکہ عالیہ بورتا خاتون کے بطن سے پیدا ہونے والے 4 بیٹوں جوجی، اوغدائی، چغتائی اور تولی پر مشتمل خصوصی مجلس کرولتائی بلوائی جس میں ان کے جانشین کے نام کا فیصلہ ہونا تھا۔ چنگیز خان نے کرولتائی کا آغاز کچھ یوں کیا: اگر میرے سب بیٹے خاقان بننا چاہیں اور ایک دوسرے کے ماتحت کام کرنے سے انکار کر دیں تو پھر کیا یہ وہی بات نہیں ہوگی جو پرانی کہانیوں کے 2 سانپوں کے بارے میں کہی جاتی ہے جس میں ایک کے کئی سر اور ایک دم اور دوسرے کا ایک سر اور کئی دمیں تھیں؟ چنگیز خان نے کہانی سنائی کہ جب متعدد سروں والے سانپ کو بھوک لگتی تھی اور وہ شکار کرنے کے لیے نکلتا تھا تو اس کے متعدد سر آپس میں متفق نہیں ہو پاتے تھے کہ کس طرف جانا ہے۔ آخر کئی سروں والا سانپ بھوک سے مر گیا جبکہ کئی دموں والا آرام سے زندگی گزارتا رہا۔ اس کے بعد خاقان اعظم نے اپنے سب سے بڑے بیٹے جوجی خان کو بولنے کی دعوت دی۔
کٹر منگول حفظ متراتب کے مطابق پہلے بولنے کا حق دینے کا مطلب یہ تھا کہ باقی بائی جوجی کی اولیت قبول کر لیں۔ یہ بات دوسرے نمبر والے بیٹے چغتائی کو ہضم نہیں ہو سکی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہا، کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ جوچی کو اپنی جانشینی عنایت کر رہے ہیں؟ ہم کسی مرکد کی ناجائز اولاد کو اپنا سربراہ کیسے مان سکتے ہیں؟ چغتائی کا اشارہ 40 برس پرانے اس واقعے کی طرف تھا جب بورتا خاتون کو چنگیز خان کے مخالف قبیلے مرکد نے اغوا کر لیا تھا۔ بورتا 1161 میں اولخوند قبیلے میں پیدا ہوئی تھی جو تیموجن، چنگیز خان کا اصل نام، کے بورجیگن قبیلے کا حلیف تھا۔ ان دونوں کی بچپن میں ہی منگنی ہو گئی تھی، جبکہ شادی اس وقت ہوئی جب بورتا کی عمر 17 اور چنگیز خان کی عمر 16 برس تھی۔ بورتا کو سمور کی پوستین بطور جہیز دی گئی۔ شادی کے چند ہی دن بعد مرکد قبیلے نے جوڑے کے کیمپ پر دھاوا بول دیا۔ تیموجن اپنے 6 کم عمر بھائیوں اور ماں سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، تاہم اس کی دلہن پیچھے ہی رہ گئی۔ مرکد اصل میں بورتا ہی کے لیے آئے تھے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ تیموجن کی ماں ہوئلن مرکد قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور اسے تیموجن کے باپ نے اغوا کر کے اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ مرکد برسوں بعد بھی اس بات کو بھلا نہیں پائے تھے اور اب وہ بورتا کو اٹھا کر بوئلن کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ بورتا ایک بیل گاڑی میں چھپ گئی، لیکن مرکدوں نے اسے ڈھونڈ نکالا اور گھوڑے پر ڈال کر ساتھ لے گئے۔ تیموجن نے اپنی دلہن کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری رکھی۔ خانہ بدوش مرکد قبیلہ وسطی ایشیا کے ہزاروں میل کے رقبے پر پھیلی چراگاہوں میں جہاں جہاں جاتا، تیموجن کچھ فاصلے سے ان کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ اس دوران اس نے ادھر ادھر سے ساتھی بھی اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ اس کا ایک قول مشہور ہے کہ مرکدوں نے صرف میرا خیمہ ہی سونا نہیں کیا بلکہ سینہ چیر کر میرا دل بھی نکال لے گئے ہیں۔ بالآخر جب مرکد قبیلہ 400 کلومیٹر دور سائبیریا کی بیکال جھیل کے قریب خیمہ زن ہوا تو تیموجن نے اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ انتہائی ڈرامائی چھاپا مار کارروائی میں بورتا کو دشمنوں کے قبضے سے چھڑوا لیا۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق یہ واقعہ چنگیز خان کی زندگی میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی واقعے نے انہیں اس راستے پر ڈال دیا جس پر چل کر آگے وہ فاتح عالم بنے۔ تاہم بورتا کو بازیاب کراتے کراتے 8 مہینے گزر چکے تھے۔ بورتا نے واپسی کے کچھ ہی عرصے بعد جوچی کو جنم دیا۔ اس وقت بھی چیماگویا ہوئیں، لیکن چنگیز خان نے ہمیشہ جوچی کو اپنا بیٹا ہی تسلیم کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں اس کو جانشین بنانا چاہتے تھے۔ لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ 40 برس بعد بھی یہی واقعہ ان کے گلے کی ہڈی بن جائے گا اور ان کے اپنے بیٹے اس کے روبرو ان کے بیٹے کی ولدیت کو مشکوک قرار دیں گے۔ چغتائی نے جب جوچی پر الزام دھرا تو جوچی چپ نہ بیٹھ سکا۔ اس نے اٹھ کر چغتائی کو تھپڑ دے مارا اور دونوں بھائی گتم گتا ہو گئے۔ درباریوں نے بڑی مشکل سے دونوں کو چھڑوایا۔ چنگیز خان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے مرنے کے بعد تینوں چھوٹے بیٹے کبھی بھی جوچی کو بطور خاقان اعظم قبول نہیں کر سکیں گے اور آپس میں لڑ کر اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دیں گے۔ اب چغتائی نے ایک تجویز پیش کی جس کی چھوٹے بھائیوں نے فوری تائید کر دی۔ اس نے بیچ کا راستہ پیش کیا کہ نہ میں نہ جوچی بلکہ تیسرے نمبر والے اوغدائی کو خاقان بنا دیا جائے۔ چنگیز خان کو چوٹ تو گہری لگی تھی لیکن کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، دھرتی ماں وسیع ہے اور اس کے دریا اور جھیلیں بے شمار ہیں۔ ایک دوسرے سے دور دور خیمے نصب کرو اور اپنی اپنی سلطنتوں پر حکومت کرو۔ یہ تاریخ کی
عجیب و غریب ستم ظریفی ہے کہ آج جس شخص کی اولاد کروڑوں میں بتائی جا رہی ہے، اس کے اپنے بیٹوں نے اس کے منہ پر اس کے مقرر کردہ ولی عہد کو اس کا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔